ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے پائنیئر گلینڈ کہتے ہیں، جو ہمارے سونے کے دماغ کو ترتیب میں رکھتا ہے، لیکن یہ 24 گھنٹے والا یا سال والا سلیپ سائیکل متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں یا حد سے زیادہ سوتے ہیں یا پھر رات دیر تک جاگتے ہیں تو ہمارا ذہنی اور جسمانی بگاڑ کا سبب بنتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے زندگی کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دن کے وقت تمہیں اور بھی شغل ہوتے ہیں، جب ہم رات میں آرام کرتے ہیں تو دن کے وقت یہی آرام ہمیں اپنے کام مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ میں موجود پائنیئر گلینڈ موجود ایک ہارمون میلاٹونین کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں نیند جیسی نعمت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق 1 گھنٹے کی نیند جسم میں موجود تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے اور مسلسل 3 گھنٹے سونے سے صحت مند انسان کے لیے اس کی جسم کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے نیند کافی ہوتی ہے۔ اور نیند کا یہ بیلنس کافی حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد سو جایا کرو۔ جو لوگ عشاء کے بعد سوتے ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے کی نیند پوری کر کے پورے دن کے لیے خود کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی رات کے حصے میں جاگ کر کیا کریں؟ تو اس کا جواب سورہ مزمل میں موجود ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور رات میں عبادت کو اپنا معمول بنا لو۔ تو رات کا جاگنا بھی سورہ مزمل میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں عبادت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو انسان کو بیلنس رکھ کر اپنی نیند کو چلنا چاہیے، ٹائم پر سونا چاہیے، اور پھر اگر تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں تو عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے، اور آپ کے جسم کا نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا ہے وہ بھی صحیح رہتا ہے اور آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ دوسرے دن کے لیے ریچارج ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں بھی کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے، تہجد کی نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے اور عشاء کے بعد سونے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو ہم یہ سنت نبوی بھی ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔